الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کو پڑھا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا ایک اہم رکن حج کی فرضیت کو ذکر کیا ہے کہ جو لوگ کعبۃ اللہ پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے حج کرنا ضروری ہے. یہ حج کا سلسلہ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے جاری اور ساری ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے کعبۃ اللہ پہنچے تو فرشتوں کی رہنمائی اور رہبری کے مطابق کعبۃ اللہ کی جگہ بتلانے کے بعد وہاں کی عمارتوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے کھڑا کر دیا. اس کے بعد کعبۃ اللہ کے طواف کیے. جب یہ پہلی مرتبہ دنیا کے انسان نے حج کیا اس کے بعد لگاتار برابر حضرت آدم علیہ السلام حج کرتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے 1000 مرتبہ کعبۃ اللہ کا سفر کیا ہے. اعیان الحجاج میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ 300 مرتبہ آپ نے حج کے لیے سفر کیا ہے اور 700 مرتبہ عمرہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کا سفر کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آسمان سے زمین کی طرف حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اس کے بعد کعبۃ اللہ کے حج کے لیے حضرت آدم علیہ السلام پہنچے. کعبۃ اللہ کا حج کیا، 7 چکر لگائے اور ابھی جس جگہ پر مقام ابراہیم ہے اس وقت تو نہیں تھا، جس جگہ پر ابھی مقام ابراہیم ہے
وہاں پر 2 رکعت حضرت آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک دعا کی۔ وہ دعا اتنی جامع تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام دعا سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کی توبہ قبول کر لی، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد میں سے، آپ کے بعد آپ کی اولاد میں سے جو بھی بندہ یہاں ہمارے یہاں آئے گا اور اس دعا کو پڑھے گا اس کی بھی توبہ قبول کر لی جائے گی، اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ اتنی جامع دعا ہے جس کو لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی، اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی فقبل معذرتی۔ اے اللہ تعالیٰ تو میرے باطن کو بھی جانتا ہے، اگر نہ یاد رہے عربی میں، لکھ نہ سکیں، یاد نہ کر سکیں، اللہ موقع دیں۔ ایسا نہیں کہ صرف وہاں پر آدمی اپنی جگہ پر بھی دعا مانگ سکتا ہے، یہ دعا بہت جامع دعا ہے۔ اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی فقبل معذرتی۔ اے اللہ تعالیٰ تو میرے باطن کو بھی جانتا ہے، میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، سب کچھ تو جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، میرے عذر کو قبول کر لے۔ یہ پہلا جملہ، اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی فقبل معذرتی، میرے ظاہر اور باطن کو تو جانتا ہے تو میرے عذر کو قبول کر لے۔ دوسرا جملہ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں وَتَعْلَمُ حَاجَتِي، اے اللہ تعالیٰ تو میری حاجت کو جانتا ہے، کس کو کیا حاجت ہے ہم مانگتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے کہ تیری حاجت کیا ہے، تو مانگتا ہے کہ میرا رزق کا مسئلہ حل ہو جائے، میری اولاد نیک ہو جائے، میرا جنت مل جائے، میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، تیری ضرورتیں کیا ہے تیرا رب جانتا ہے۔ تو حضرت آدم کہہ رہے ہیں وَتَعْلَمُ حَاجَتِي، اے اللہ تعالیٰ تو میری حاجت کو جانتا ہے، تو فَاعْتِنِي سُؤْلِي، اے اللہ تعالیٰ میری مرادیں تو پوری کر دے، میری مانگوں کو تو ہی پوری کر دے۔ یہ دوسرا جملہ۔ تیسرا جملہ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے نفس میں کیا ہے، میرے نفس میں کون سی چیز ہے، میرے نفس کے خیال تو جانتا ہے، گناہ کی طرف نیکی کی طرف اتار چڑھاؤ سب کچھ تو جانتا ہے۔ فَغْفِرْ لِي ذَنْبِي، اے اللہ تعالیٰ تو میری مغفرت فرما دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ 3 جملے مغفرت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مانگے۔ اس کے بعد جو دعا آگے کی ہے وہ دعا آج کے زمانے میں ہر مومن بندے کو مانگنے کی ضرورت ہے، اور بڑی جامع دعا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آگے کہتے ہیں اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو جائے۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، ایسا ایمان میں تجھ سے مانگتا ہوں جو میرے دل میں جم جائے، تاکہ دنیا کا کوئی فتنہ میرے ایمان کو ختم نہ کر سکے۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَيَقِينًا صَادِقًا، اور ایسا سچا یقین میں رب العالمین تجھ سے مانگتا ہوں حَتَّى أَعْلَمَ، یہاں تک کہ مجھے یقین ہو جائے کہ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي، مجھ کو وہی ملے گا جو تو نے میرے حصے میں لکھ دیا، اور مجھ کو کوئی وہی نقصان پہنچے گا جو تو نے میرے لیے لکھ دیا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور آخری جملہ وَرِزَمْ بِمَا قَسَمْتَ لِي، اور مجھے راضی کر دے یا میں راضی ہو جاؤں ان چیزوں سے جو تو نے میرے لیے تقسیم کی۔ یہ دعا کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی آدم تیری اولاد میں سے بھی کوئی ہمارے یہاں آ کر کے اس دعا کو پڑھے گا، ہم اس کی بھی توبہ قبول کر لیں گے، اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت آدم کعبۃ اللہ کے چکر سے فارغ ہوئے، حج سے
تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تو ہر عمل کا بدلہ دیتا ہے، تو میرے اس عمل کا بدلہ تو کیا دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرے اس عمل کا بدلہ یہ کہ تیری زندگی کے سب گناہ معاف، اور تیری اولاد میں سے بھی کوئی یہ کام کرے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت آدم جب حج سے فارغ ہوئے، فرشتے آپ کو مبارکبادی دینے کے لیے آئے کہ آدم آپ کیا یہ حج قبول ہو جائیں، ہم یہ عبادت تو آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کے آنے سے 2000 سال پہلے سے کرتے ہیں، اس کے چکر لگاتے ہیں۔ تو حضرت آدم نے سوال کر لیا کہ تم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے وقت کون سی دعا پڑھتے ہو، مجھے دعا سکھلاؤ۔ تو فرشتوں نے اس وقت وہ دعا پڑھ کے بتلائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہم طواف کرتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کے بعد جب بھی کعبۃ اللہ کا حج کرتے اور طواف کرتے تو برابر اس دعا کو پڑھتے رہتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ سلسلہ دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے جاری اور ساری ہے۔ اس کے بعد طوفان نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا تو کعبۃ اللہ کی بنیاد منہدم ہو چکی، گر چکی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ جائیے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کیجئے۔ تو کعبۃ اللہ کی تعمیر اسی جگہ پر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فارغ ہوئے کعبۃ اللہ بنا کر کے، اب اللہ تبارک و تعالی حکم کرتے ہیں ابراہیم اعلان کر دو کہ لوگ یہاں حج کے لیے آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ میری آواز میں کیا طاقت، پوری دنیا میں یہ آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا آواز دینا آپ کا کام، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ جب حضرت ابراہیم اعلان کر چکے، روایت میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں اس آواز کو پہنچا دیا۔ جس نے بھی لبیک کہا، لکھتے ہیں کہ کوئی ماں کے پیٹ میں تھا یا کوئی باپ کی پشت میں تھا، اس کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچی، تمام روحوں تک یہ آواز پہنچی، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی مرتبہ وہاں کی زیارت نصیب فرما دیں گے۔ مفتی شبیر صاحب نے اس روایت کو نقل کیا ہے مجمع الزوائد میں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا۔ اس امت پر حج کب فرض ہوا؟ اس امت پر سن ہجری 9، قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ سن ہجری 9 میں یہ آیت کریمہ اتری۔ اس امت پر حج فرض ہو چکا کہ جو کوئی بندہ اتنی طاقت رکھے کہ کعبۃ اللہ کو جا سکے، وہ حج کر لے اور اپنا فریضہ ادا کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جس پر حج فرض ہو جائے اس کو جلدی کرنا چاہیے، مؤخر نہ کریں، لیٹ نہ کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی عذر پیش آ جائیں، کوئی بیماری آ جائیں، کوئی اور عذر پیش آ جائے اور آپ کا یہ فریضہ باقی رہ جائے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حج کا فریضہ اپنے اوپر آ جائے تو اس میں جلدی کرو، لیٹ نہ کیا کرو۔ آج کل ہم معمولی عذروں پر اپنے حج کو مؤخر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عذر تو یہ ہے کہ ہم لوگ نوجوان ہیں، ابھی نوجوانی میں گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو بوڑھے ہو جائیں گے تو حج کر لیں گے تاکہ بعد میں یہ معافی والا مسئلہ نہ ہو۔ کیا معلوم کہ تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک عذر بنا لیا ہے کہ ابھی حج کروں گا، بعد میں یار اپنے نوجوان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے اسی وقت تو گناہ سے بچ جائے۔ اور حج ہے ہی معافی کا ذریعہ، تو اس کے بعد گناہ سے بچنا ہی ہے۔
ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے حج مبرور نصیب فرما دے۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حج مبرور اس کو کہتے ہیں کہ آدمی حج کے بعد ان تمام گناہوں کو چھوڑ دے جتنے گناہ وہ حج سے پہلے کرتا تھا، تمام گناہوں پر بریک لگا دے کہ اب مجھ سے نہیں ہو سکتا، ساری چیزیں سدھر جائے، اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ خیر، تو آدمی کا پہلا عذر ہے۔ دوسرا عذر یہ ہے کہ ہماری اولاد کی شادی کروا دیں، لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں، ان کی شادی کروا دی جائے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ پھر حج کر سکیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ پھر کوئی بندہ یوں کہتا ہے ہمارا کاروبار اٹکا پڑا ہے، اگر ہم چلے جائیں گے تو کاروبار رک جائے گا، تو حج اس لیے مؤخر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کوئی بندہ اس کی رضامندی کی چیزوں میں کوئی مال خرچ کرنے سے رکتا ہے، یاد رہے جملہ یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی مال خرچ کرنے سے رکتا ہے، چاہے کوئی بھی رضامندی، کہیں مدرسے میں دینا، مسجد میں دینا، کسی غریب کا تعاون کر دینا، حج کے لیے جانا، رکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس میں مبتلا کرتے ہیں کہ اس کی ناراضگی میں وہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ آج کل یہی عالم ہے، اللہ کی رضامندی کے کاموں میں خرچ نہیں ہوتے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنے فضولیات، مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح سے شام تک ہماری شادیاں، یہ تمام چیزیں ہم دیکھ لیں جو ناجائز چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے۔ دوسرا جملہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے حج کو اس لیے مؤخر کرتا ہے، لیٹ کرتا ہے تاکہ اس کا کام پورا ہو جائے، کسی کام، کسی عذر کی، کسی کاروبار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے کام کو پورا نہیں کرتے، وہ ابھی کام میں ہی رہتا ہے کہ لوگ حج سے واپس آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا جملہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کی مدد کرنے میں پیچھے ہٹتا ہے، اب مدد کرنے کی وجہ سے اس کا کام ہو کہ نہ ہو، مثلا کسی آدمی نے مجھ سے کہا کہ میرا فلاں کام ہے، تو وہ رک گیا، اب اس کی کوشش سے وہ کام ہو کہ نہ ہو، وہ آدمی کسی ایسے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو کام میں اجر و ثواب تو نہیں ملتا، وہ گناہ کا کام ہوتا ہے۔ یہ تین جملے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ تو ایک عذر، کون کون سا عذر ہوتا ہے کہ آدمی یہ عذر پڑھ کے کاروبار رک جائیں؟ رسول اکرم، ایک عذر یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسے تو ہیں لیکن اگر خرچ کر دیے گئے تو میری اولاد کی شادی کا مسئلہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرو، مالدار بن جاؤ، کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ حج کرے نہ وہ غریب ہو جاوے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا کہ حج کرو اور غنی بن جاؤ، مالدار بن جاؤ، یہ ہو نہیں سکتا۔ دوسرا عذر کاروبار والا، وہ میں نے ذکر کر دیا کہ اس کا کام پورا ہو نہیں سکتا۔ اور تیسرا ایک عذر ہے، وہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، غریبی، کہ غریبی میں آدمی نہیں کر سکتا، لیکن ایسا نہیں کہ اب پیسے، آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ مفتی شفیع صاحب پاکستانی، معرف القرآن، قرآن کی تفسیر لکھنے والے، بڑی جامع تفسیر ہے معرف القرآن، مفتی تقی کے والد محترم، انہوں نے خود نقل کیا ہے کہ میری ایک بچی تھی، میری ایک بیٹی، اس نے کہا کہ ابا جان مجھے حج کو جانا ہے، تو کہا کہ کیوں؟ کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے، حج کو جانا ہے، میں کیسے جاؤں؟ اللہ کے گھر کا دیدار کرنا ہے، یہ جملہ دھیان سے سن، اللہ کے گھر کا دیدار کرنا ہے، مجھے کعبۃ اللہ دیکھنا ہے، لیکن میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو کہا کہ بس کوشش کرتی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی رہے۔ کہا کہ میرے پاس کچھ بچتا بھی نہیں ہے، میں کیا جمع کروں؟ کہا کہ 1 آنا 2 آنا تیرے پاس جو آتا رہے اس کو جمع کرتی رہے کہ حج کے لیے تیری اتنی کوشش، باقی کا کام اللہ کر دیں گے۔ تو وہ بچی 34 سال 34 اس سال میں اس کا انتقال ہو چکا۔ مفتی شفیع صاحب نے
اس کا دفن تفن سب کچھ ہو چکا۔ اس کے بعد اس کی وراثت میں ایک تھیلی نکلی، تو تھیلی کے اوپر لکھا ہوا تھا حج کے لیے جمع شدہ رقم، حج کے لیے جمع کی گئی رقم۔ یہ تھیلی نکالی گئی، مفتی شفیع صاحب سمجھ گئے یہ وہی بات ہے جو میں نے اس وقت اس کو کہی تھی کہ ایک ایک آنا دو آنا تو جمع کرتی رہنا۔ چنانچہ مفتی شفیع نے اپنے پیسوں سے کہا کہ میری بیٹی کی تمنا تھی تو چل اس کے لیے میں حج کروا دوں، تو ایک آدمی کو حج کی رقم دے کر کے روانہ کر دیا کہ وہ حج کر لیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں ذکر کر دوں، یہ بات بعد میں پوری کرتا ہوں۔ حج بدل جس کو ہم کہتے ہیں، حج بدل کے لیے 3 شرطیں ہیں، ورنہ 3 شرط میں سے ایک شرط بھی نہیں ہوگی تو حج بدل نہیں ہوگا، وہ نفل حج ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ غریبی میں انتقال کر چکے، ہم حج بدل کرنا چاہتے ہیں، وہ حج بدل نہیں ہے، وہ نفل حج ہے، اس کا ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں۔ حج بدل کے لیے 3 شرطیں لازمی ہیں، 3 میں سے ایک بھی شرط نہیں ہوگی حج بدل نہیں۔ پہلی شرط، آدمی جو انتقال کر چکا اس نے وصیت کی ہو، وصیت کی ہو کہ میری طرف سے حج کر دینا، ایک۔ نمبر 2، اس کے تہائی مال میں سے 1/3 مال میں سے اتنی رقم ہو کہ وہاں تک حج کر سکیں، وہاں تک حج کر سکیں، اتنا خرچہ ہو۔ تیسری چیز، اس کی زندگی میں اس پر حج فرض ہوا۔ اگر زندگی میں حج فرض تھا، جب اصل نہیں تھا تو نفل بھی نہیں، اس کا بدل بھی نہیں، تو یہ 3 شرطیں ہوگی تو حج بدل ہوگا۔ باقی مسئلے بعد میں، خیر۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ مفتی شفیع صاحب نے یہ کہا کہ میں اس کی طرف سے حج کروا دوں نفل، تو حضرت نے ایک آدمی کو بھیجا کہ تو حج کر لے میری بیٹی کی طرف سے نفل حج، تو اس کو نفل حج کے لیے روانہ کیا۔ مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں میں بھی خود اسی سال حج کے لیے روانہ ہوا، میں حج کو گیا، میں جبل رحمت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں نیند میں اور جاگنے کے بیچ میں تھا، بین النوم والیقظہ، جاگنے اور سونے کی حالت میں تھا کہ کوئی بازو میں بات کرتا ہے وہ بھی سنائی دیتی ہے نا، میں سو بھی رہا، دونوں چیزیں تھی۔ تو اچانک میرے خواب میں نے دیکھا کہ میری لڑکی جبل رحمت چل رہی، میں خواب میں دیکھ رہا میری لڑکی جبل رحمت کو چل رہی ہے، میں نے یہ چیز دیکھ لی، تو اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میرے دل نے یہ تصور کر لیا اس کی نیت خالص اس کے گھر کو دیکھنے کی تھی، اس کے گھر کی زیارت کرنے کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انتظام کر دیا، یا تو میں نے جس بندے کو حج کے لیے بھیجا ہے وہ حج قبول ہو گیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس تمنا کو موت کے بعد پورا کر دیا۔ تو آدمی اپنی نیت کو خالص رکھیں کہ میرے رب کے گھر کی مجھے زیارت کرنی، اگر محرومی نہ رہ جائے، دعا کرتے رہیں۔ اللہ دل سخت ہو چکا ہے، ہم پکنک کے لیے گھومنے کے لیے بہت جاتے ہیں، کہیں میرا سفر حج باقی نہ رہ جائے اور میں دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں۔ تو یہ حج کے ایام، حج کے مہینے تو رمضان کے بعد شوال سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے اور اب تک حج نہیں ہوا ہے تو ابھی سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم حج کے لیے اس سال کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس سال بلاوا آ جائے تو ممکن ہے کہ ہو جائے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر اس سال نہیں ہوا تو کسی بھی قیمت پر میں اب حج کی کوشش شروع کر دیتا ہوں۔ اور جو غریب ہیں وہ بندے بھی دعا کرتے رہیں اللہ تیرے گھر کی زیارت ہمیں کروا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔